چلیں اس میں ہم ذرا تھوڑا سا اور ذرا مشکل ایکویشن یا جسے اردو میں مساوات کہتے ہیں اس کو حل کرنے کی یا سالو کرنے کی کوشش کریں. فرض کریں ہمارے پاس ہے 2x پلس 3 برابر ہے یا ایکول ٹو 5x مائنس 2. تو ہمارے پاس ذرا تھوڑا سا ذرا پہلے کی جو ہم نے اب تک مساوات یا ایکویشنز دیکھی ہیں اس کے مقابلے میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہے. دونوں طرف ہمیں ایسی ٹرمز نظر آ رہی ہیں جس میں x ہے اور دونوں طرف پلس 3 مائنس 2 اس طرح کی ٹرمز بھی ہمارے پاس موجود. اب اگر صرف اس مساوات کے یا ایکویشن کے ایک طرف صرف x کی ٹرم ہوتی ہے اور دوسری طرف صرف ایک نمبر ہوتا تو ہمیں پتہ ہے اس کو کیسے سالو کرنا ہے. بہت آسان ہے. اس کو کوفیشنٹ x کا تلاش کر کے اس سے ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مساوات کی دونوں طرف کو. لیکن یہاں پر تھوڑا سا یہ ذرا ایک مشکل سی ایک ایکویشن یا مساوات. تو چلیں اس کو ہم جو ہے ذرا اپنے جو لمبا طریقہ ہے اس سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایکویشن کا مطلب کیا ہے. 2x کا مطلب ہو گیا ہمارے پاس 2x ہیں, x پلس x, ہم اس کو x پلس x کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. اور پلس 3 کو ہم پلس 1 پلس 1 پلس 1 کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. پہلے ہم اس میں گولے بناتے رہیں, سرکلز بناتے رہیں, لیکن ہم یہاں پر 1 1 لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلس 3 کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے پاس 3 1s ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے میں جمع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر 5x کو ہم لکھتے ہیں x پلس x پلس x پلس x, 5x ہم نے جو ہے 5x کو ایک دوسرے میں ہم نے ایڈ کر دیا. تو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے 5x کو. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے جو ایکوالٹی کا سائن ہے, برابری کا سائن ہے, اس کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے یہ ہم نے 5x جو ہے لکھ دی. تو اب ہمارے الٹی ہاتھ کی طرف 2x ہے تو ہمارے پاس x پلس x پلس 3 کو ہم نے 3 1s یا 3 1 جو ہے وہ لکھ دیے. دوسری طرف ہم نے 5x اور اب مائنس 2 کو ہم مائنس 1 دو طرح سے کر کے کھول کے لکھ لیا. تو یہ ہماری کھلی ہوئی فارم ہے. اب ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ x والے ٹرمز کو ایک طرف آئسولیٹ کر لیتے ہیں, یا مثلا صرف ایک طرف صرف x ہو اور ایک طرف صرف نمبرز. تو یہ ہم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف جو ہے ہمارے پاس 5x ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف ہمارے پاس 2x ہیں. تو ہم یہ جو 2x ہیں جو الٹے ہاتھ کی طرف ہیں ان کو یہاں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہیں تو دوسری طرف سے 5x کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اگر یہ جو 2x ہیں ہمارے پاس ان کو ریموو کرنا ہمارے لیے ذرا تھوڑا سا زیادہ آسان ہو. تو چلے ہم نے یہاں سے ایک طرف سے 2x ختم کر دی. یہی چیز ہمیں دوسری طرف بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ ایکویشنز میں یا مساوات میں جو کام آپ ایک طرف کرتے ہیں وہی چیز دوسری طرف بھی کرنی پڑتی. تو یہ برابر ہے اس کے کہ ہم اس ایکویشن کی دونوں طرف سے مائنس 2x جو ہے وہ ہم نکال لیں. ٹھیک ہے, تو 2x پلس 3 مائنس 2x میں سے جب مائنس 2x نکلے گا تو صرف ہمارے پاس 3 رہ جائے گا. تو دیکھیں ہم نے وہاں پر بھی جو 2x نکالے تھے تو ہمارے پاس 3 یا 3 جو ہیں وہ 1s یا 1 رہ گئے تھے. یہی چیز ہماری ایکویشن میں بھی نظر آ رہی. تو اب الٹی ہاتھ کی طرف ہمارے پاس 3 رہ گیا اور دوسری طرف جو ہے مائنس 2x ہم بات دوسری طرف سے بھی نکالیں گے. تو یہی کام جو ہم دوسری طرف کریں گے تو 5x مائنس 2x جو ہے وہ ہمارے پاس صرف 3x رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اور باقی مائنس 2 ویسا کا ویسا ہی رہ جائے. تو ہماری نئی ایکویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی کہ ہمارے پاس ایک طرف صرف 3 ہے اور ایکویشن کی دوسری طرف یا برابری کا جو سائن ہے اس کی دوسری طرف 3x مائنس 2 ہو. چلیں اب ہم یہ جو مائنس 2 ہے اس کو بھی کسی طرح سے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری ایکویشن کی ایک طرف صرف x کی ٹرم رہ جائے اور ایک طرف صرف نمبر رہ جائے. اب ہم ایک مائنس 1 کو نکالنے کے لیے اگر ہم پلس 1 کر دیں تو وہ مائنس 1 ختم ہو جائے. کیونکہ ہمارے پاس 2 مائنس 1 ہے اس لیے ہم نے 2 پلس ایڈ کر. یہی چیز ہم الٹی طرف بھی کریں گے, کیونکہ ایکویشن میں جو چیز ایک طرف کرتے ہیں وہی دوسری طرف بھی کرتے ہیں. تو ہم نے دونوں طرف پلس 2 جو ہے وہ ایڈ کر دی. تو ہمارے الٹی طرف جو ہے ایکویشن کے سائن کے 3 پلس 2 5 ہو گیا اور سیدھے ہاتھ کی طرف 3x مائنس 2 پلس 2 سے مائنس 2 جو ہے اور پلس 2 وہ آپس میں ایک دوسرے سے ختم ہو گئے, کینسل ہو گئے. اور اب ہمارے پاس جو ایکویشن ہے وہ بالکل اسی فارم میں آ گئی جس فارم میں ہم اسے لانا چاہ رہے تھے. ایک طرف صرف ایک نمبر ہے اور دوسری طرف جو ہے x والی ٹرم موجود ہے. تو 5 برابر ہو گیا 3x. ٹھیک ہے, تو 5 برابر ہو گیا 3x کے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ٹرمز ہماری جو ہیں وہ الٹے ہاتھ کی طرف ہیں یا سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں. ایکوالٹی کا سائن کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک طرف دوسری طرف کے برابر. اب ہم اپنی جو
लंबी खुली हुई फॉर्म है उसमें भी जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो डिलीट कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं वहाँ से। तो जब हमने ये साफ़ कर लिया तो अब आप देखें कि हमारी तरफ उल्टे हाथ की तरफ जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 वंस है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करीब करके लिख देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कितने वन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँच वंस हैं। तो हमारे पास 5 आ गया उल्टी हाथ की तरफ, और 3 एक्स जो हैं वो हमारे पास सीधे हाथ की तरफ। और ये बिल्कुल उसी फॉर्म जैसी है जैसे कि हमने अभी यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 3x की सूरत में लिखी हुई। अब हम x का कोफिशिएंट देखते हैं जो 3 है, और उससे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स को। तो 5 डिवाइड हो गया 3 से, और 3x भी डिवाइड हो गया 3 से। 3x हमें मालूम है कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं 3 से। तो 3 और 3 जो है वो आपस में कैंसिल हो गया उल्टे हाथ की तरफ, और सिर्फ x रह गया। और दूसरी तरफ हमारे पास 5/3 या 5/3 या 5/3 जो है वो x की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई। तो x की वैल्यू जो है, ये x की जो मकदार है वो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 है। अब इस 5/3 जो है, या 5/3 जो है 5/3, इसको हम मुख्तलिफ शक्लों से लिख सकते हैं। आप इक्वालिटी की साइन में आप एक चीज़ को उल्टी हाथ की तरफ लिखें या सीधे हाथ की तरफ लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी का साइन का मतलब, या बराबर का जो साइन का मतलब वो ये है कि एक चीज़ बिल्कुल दूसरी तरफ इक्वालिटी के साइन के जो चीज़ लिखी है उसके बराबर है। तो इस x 5/3 को हम जो है वो इस मखलूत फॉर्म में या मिक्स्ड फॉर्म जो है इसमें भी लिख सकते हैं, एक सही 2/3 या 1 2/3। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इसको लिखा जा सकता है x की वैल्यू को। अब हम ये देखते हैं कि ये मसलन है कि ये जो है ये x 1 2/3 या एक सही 2/3 का मतलब क्या है। इसको थोड़ा सा जो है ना अपने जहन में इसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि हमने जो है ये 5 बॉक्सेस जो हैं वो बना लिए, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, और ये हमारे पास 3 एक्सेस के बराबर। ये इस इक्वेशन का जो है ना मसलन एक तस्वीर बनाने के मुतरादिफ है कि हम इस इक्वेशन को एक तस्वीर की सूरत में देखने की कोशिश कर। तो हमने जो है 5 इज इक्वल टू 3x को इस फॉर्म में लिख लिया है, और अब क्योंकि हमने इसको 3 से तकसीम किया था, डिवाइड किया था, तो हम अब 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तकसीम करने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ को। तो हमने x को तो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हर हिस्से में एक x है। अब हमारे पास जो है 3 बराबर के हिस्से जो हैं बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर हमने ले लिया, एक चौकोर ले लिया, और एक 2/3 जो है 2/3 जो है वो एक स्क्वायर का वो हमने ले लिया। इसी तरह से दूसरा हिस्सा जो है उसमें बीच में एक चौकोर हमारे पास है, 1/3 उल्टी तरफ के हिस्से से आ गया, और 1/3 जो है 1/3 जो है 1/3 एक तिहाई वो सीधे हाथ की तरफ वाला जो चौकोर है उसमें से आ गया। तो ये भी 1 2/3 हो गया, या एक सही 2/3 हो गया। अब इस चौकोर में से जो बाकी बचा हिस्सा है वो 2/3 है, और एक पूरा जो है हमारे पास एक चौकोर मौजूद है। तो अब आप ये देखें कि जब हमने इन चौकोर्स को, इन जो चौकोर थे हमारे पास या स्क्वायर्स थे, इनको जब हमने रेक्टेंगल्स को जब हमने डिवाइड करने की कोशिश की, तकसीम करने की कोशिश की 3 बराबर के हिस्सों में, तो हर हिस्सा जो एक एक्स के हिस्से में आया वो 1 2/3 या एक सही 2/3